فرش ازل سے بچھڑ گئی. صلوات علی محمد. مجمعی میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کے سلام پڑھ رہی ہوں میں. السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سورہ مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین سید الشباب اہل جنت ابو القاسم الذين هذا الأرض عذب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم. ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة نبوية والصولة حيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وعلوم باقرية والآثار جعفرية والمآثار الكاظمية وحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة السرية والغيبة. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خالق وہ رازق جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے اعلیٰ بھی ہے علیم بھی ہے رازق بھی ہے رزیق بھی ہے. اپنی کلام بلاغت میں کیا فرما رہا ہے؟ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کی ابتدائی آیت. سورہ ملک کی فضیلت سے ہی مجھے آج آخرت کی منازل طے کروانے ہیں. بہترین چیز کہ آپ لوگ کلام کو پڑھ رہے ہیں تاکہ اصال پہنچے اس کے ذریعے اسی کی فضیلت بیان کرنی ہے. لہٰذا میں اس چیز کو کبھی زور نہیں دوں گی کہ آپ مجھے ہی صرف سنیں. اچھا ہے اگر جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ یہ کام بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ. لہٰذا جتنا جو لوگ نہیں پڑھ رہے وہ سن لیں کانسٹنٹلی. پہلی آیت سورہ ملک کی. سورہ ملک قرآن کی ایک آیت جس میں جب مرحوم کبھی مرتا ہے جب پہلا دن ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 41 مرتبہ پڑھ کے اس سورت کو ایصال کر دیتے ہیں. آج اس آیت کو مجھے برنامے کا جز یعنی عنوان بنانا ہے. کیا ہے یہ آیت؟ بہترین آیت ہے. پہلے اس کو سمجھے کہ پروردگار عالم اتنا رحمان رحیم. اس آیت کی ابتدائی آیت اس سورت کی ابتدائی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے بابرکت ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ جو پوری کائنات کا مالک ہے. جو پوری کائنات کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر.
وہ پوری کائنات کا قادر بھی ہے، جب چاہے کسی کو حیات دے دے، جب چاہے کسی سے حیات لے لے۔ کتنی بڑی بات کہتی، کتنی بڑی ذات۔ اگر پڑھنے والا پڑھے۔ آج کسی کے سال کی مجلس ہے، اگر کسی ماں کا بیٹا مر جائے، کسی بیوی کا شوہر مر جائے، کسی کا اپنا مر جائے، جب وہ یہ جملہ کلام بلاغت میں پڑھے کہ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جو پوری مملکت کی مالک ہے، جو رب العالمین ہے، اور پھر بولا جائے وہ تمام کائنات کا، جہان کا مالک، جب چاہے جسے حیات دے دے، جب چاہے کسی کو موت دے دے۔ تو سوچنے والا سوچے گا کہ یار میرا بندہ مرحوم چلا گیا، میرے گھر کا چولہا بجھ گیا، اور میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہا ہوں اس انداز سے کہ وہ بڑا مالک ہے۔ تو بات کو سمجھیے گا ذرا، تفسیر سمجھیے گا، صرف ترجمہ نہیں سمجھیے گا۔ تفسیر سمجھ میں آ جاؤ، تفسیر ہمیں در اہل بیت سے ملتی ہے، کوئی عام بندہ تفسیر صحیح بیان کر ہی نہیں سکتا۔ معصوم فرماتے ہیں، میرا چٹا مولا فرماتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا چھٹا مولا فرماتا ہے بڑا خوبصورت انداز سے، مولا کے صحابی ہیں ابو شاکر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مولا موت کو رکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں موت نعمت ہے۔ تو میرا چھٹا امام کیا فرماتا ہے، کیونکہ یہ در علم ہے، یہاں کوئی کسی قسم کی حاجت لے کے آئے، اگر ذہن پہ الجھن رکھ کے آئے گا تو یہ باب علم کا ہوتا ہے، وہ الجھن بھی کھول دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیعت میں ایسی یونیورسٹی بنائی کہ آج ان کی کاوش اور ان کی حجت سے دنیا میں علم پھیلا ہوا ہے۔ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق، جن کے 5 لاکھ سے زیادہ صرف اسٹوڈنٹ ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، ارے ابو شاکر تم نہیں جانتے یہ موت بھی نعمت ہے۔ آج تک ہم زندگی کو نعمت سمجھتے تھے، میرے مولا فرما رہے ہیں موت بھی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ چہرے پہ تغیرات آ گیا، صحابی تھا نا، ایک عام انسان تھا، معصوم کی اس حدیث سے، معصوم کی اس فکرے سے پریشان ہو گیا۔ کہا مولا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا آپ حجت خدا، آپ فرزند خدا، آپ جانتے ہیں کہ موت نعمت ہے، کیونکہ آپ لوگ موت کا کیوں جناب قاسم نے کہا تھا نا، جب جناب حسین نے پوچھا قاسم موت کو کیسا پاتے ہو، کیفا وجد کا موت، قاسم تو موت نے کہا تھا شہد سے زیادہ شیریں۔ بھائی ان کے گھر کا بچہ بھی موت سے زیادہ، موت کو شہد سے زیادہ شیریں جانتا ہے۔ کہا مولا آپ فرزند خدا، حجت خدا، باب علم کے پوتے، مولا آپ کے لیے موت عجیب ہے، لیکن مجھے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کی ہر بات پہ 100 حکمت کے بات کھل جاتے ہیں، لہٰذا بتائیے موت حکمت کیسے، موت نعمت کیسے؟ کہا میرے مولا نے جانتے ہو موت نعمت کیسے؟ اگر موت نہ ہوتی تو زندگی میں لذت نہ ہوتی، زندگی میں لذت نہیں ہوتی۔ بات کو پورا سمجھا کے ہٹوں گی، میں پورا سمجھا کے پھر بظاہر سے آخرت پہ لانا ہے، مجھے منزل آخرت پہ لے کے آنا ہے، لیکن مولا کا یہ جملہ اتنا بہترین کتاب بھی ہے، کتاب کا حوالہ بھی کتاب ساتھ رکھ کے لے کے آئی تھی میں، اور کوشش کرتی ہوں جو روایت پڑھوں اس کی کتاب ساتھ لے کے جاؤں، تاکہ اگر کوئی ریفرنس مانگے یا مطالعے کا کوئی شوقین ہے تو اس کو کتاب کے ساتھ میں سمجھا سکوں اور پڑھ سکے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ کہا موت وہ ہے ایسی نعمت کہ جو زندگی میں لذت لا دے، اور ایک جملہ سمجھایا، موت وہ جو عمل سکھلا دے، اور تیسرا جملہ کہ موت وہ ہے جو آخرت کے منازل کے طے کروا دے، آخرت کی تیاری کرا دے۔ تین یہ جملے کہے اور تینوں کو سمجھانا ہے مجھے۔ کہا موت ایسی کہ جو زندگی میں لذت بڑھتے، کیسے؟ کہا کہ جب پیسے والے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مالوں دنیا کے لیے دنیا کی آسائش کے لیے مال و دولت ثروت کو جمع کرنا ہے، مال و اموال کو جمع کرنا ہے، اگر ان کو یہ معلوم نہ ہو کہ موت آنی ہے تو وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر کے چلے جائے، رکھے ہی نہ۔ جب یہ انجام ہو، یہ کام ہو کہ ایک اقتدار جو صاحب اقتدار ہے اس نے ساری جہاں کی ثروت کو اپنے لیے اپنے تک محدود کر لیا، تو وہ جو مظلوم ہوگا نا، جو صاحب اقتدار نہیں ہے، تو وہ جیت تو سکتا نہیں، لہٰذا خود حاصل کرنے کے لیے بھائی نفس تو سب کے پاس ہے نا،
ہر بندہ چاہتا ہے ایوری وانٹ ٹو گڈ ٹو بیٹر، ہر بندہ چاہتا، پھر کیا کرتا بھائی؟ وہ صاحب اقتدار کا قتل کرتا، اس طرح قتل و غارت انسان کرنا شروع کرتا۔ لیکن اب چونکہ لوگوں کو پتہ ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر انسان کی زندگی کو فانی ہونا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، مٹی میں مل کے رب کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے، لہٰذا موت زندگی میں ایسی لذت بھرتا ہے، اقتدار جو رکھتا ہے صاحب اقتدار کو بھی پتہ ہے مجھے اوپر جا کے منہ دکھانا ہے، مرنا ہے، اپنی زندگی کا اختتام کرنا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے، لہٰذا وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو مسکرا کے جھیل لیتا ہے کہ میں یہاں پر یہ پریشانی جھیل لیتا ہوں، وہ رب عادل ہے، یقیناً وہ مجھے وہاں پر اس کی جزا دے گا۔ موت میں زندگی میں لذت آئی، کہا موت وہ جو عمل سکھاتی ہے۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو موت آنی ہے تو آپ دنیا کو اپنا سامان نہیں سمجھتے بلکہ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی ذات راہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں اپنی آزمائش، یہاں آزمائش دینی ہے اور وہاں جا کے اپنے نتیجے کا رزلٹ سامنے آپ کے مل جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کی ایک 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 منزل آپ کی آزمائش دے رہی ہے اور آپ کو اپنے جانے کے بعد وہاں پروردگار عالم کو اپنے نامہ اعمال دکھانے ہیں، تو یقین جانے ایسا لطف مل جاتا ہے موت سے۔ جب آپ یہاں دنیا میں ولایت کے ساتھ ہر عمل کرتے ہیں، ایسا عمل قبول نہیں ہوگا بغیر ولایت کے، بغیر ولایت کے آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ ولایت کیا ہے وہ بھی تھوڑا سمجھا دوں میں کہ جب مر جائے گا ایک شخص، کہا کہ زندگی میں جو کچھ کرتا پھرتا رہا وہ، تو قبر میں وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے نور بن کے آ کے ملیں گی۔ جب پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کس کے نور، تو ایک مرتبہ کوئی کہے گا کہ ہاں میں نماز کا نور، تم نے ساری زندگی نماز پڑھی، یہ نماز کا نور تمہارے سامنے آ گیا۔ دوسرا نور آپس میں گفتگو کرے گا کہ تم کس کے نور، کہا تم نے روزہ رکھا، میں روزے کا نور تمہارے سامنے آ گیا۔ بھائی کہا تیسرا نور کون سے؟ چاند کی جانب سے، پاؤں کی جانب سے کوئی نور آیا، کہا تم نے زکوٰۃ و خمس ادا کیا، صدقہ دیا، میں اس کا نور آ گیا۔ ایک نور جو سر کے سرانے سے آیا، کہا تم نے حج و زیارت کی، یہ میں حج و زیارت کا نور بن کے تمہارے سامنے گئے۔ مگر یہ تمام نور ایک جگہ آ کے اکٹھا ہو جائیں گے، اور جب اکٹھا ہو جائیں گے تمام نور آپس میں سوال کریں گے، رشک کریں گے کہ یہ وہ نور کون سا ہے جو ہمارے نور کو مانند کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ نور آپس میں گفتگو کریں گے، ایک نور اپنے آپ کو بآواز بلند بتائے گا، میں نور ولایت ہوں، میں نور ولایت علی بن ابی طالب ہوں، لہٰذا اگر میں نہ ہوتا تو نہ تیری نماز قبول ہوتی، اگر میں نہ ہوتا تو نہ تیرا روزہ قبول ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو نہ تیرا حج قبول ہوتا، نہ تیری زیارت قبول ہوتی۔ صلوات اللہ محمد۔ سمجھ میں آئی ہے موت کیسی ہے؟ سنا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، علی والوں کا مجمع ہے، بے شک کوانٹٹی میں کم ہیں آپ لیکن کوالٹی میں بہت اعلیٰ ہیں۔ شاید آج کا دن بہت بیزی ہے، 7 سفر ہے، سب کے گھر میں مجالس ہو رہی ہیں تو شاید یہاں مجمع کم ہے، لہٰذا جتنے کم ہیں آپ کوانٹٹی میں بے شک کم ہیں لیکن کوالٹی میں بہت اعلیٰ ہیں، اپنے منصب کو پہچانیں۔ سنا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، سنا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، میرے مولا علی آئیں گے تو چہرہ دیکھنا ہے مجھے، سب تائید کریے گا، سب تائید کرے گا، میری ماؤں سے بھی گزارش ہے۔ سنا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، علی آئیں گے تو بس سویرا ہوگا، مجال فرشتے کی سوال مجھ سے کرے، میرے کفن پہ نہ دے علی لکھا ہوگا۔ صلوات پڑھے بندہ مجمعی۔ لہٰذا معلوم ہوا یہ ولایت نہ ہوتی تو آپ کا کوئی عمل قبول نہ ہوتا، اور جب آپ ولایت میں تمام کام کریں گے تو یہ موت ایسی لذت دے گی آپ کو معلوم ہے کہ جس کی تسبیح و تحلیل آپ کرتے رہے، جس کے گیت آپ گاتے رہے،
دنیا میں گاتے رہے اسی نے آپ کو آ کے جزا دینی ہے. جب دنیا میں اس کے نام کی معرفت ہوگی، صرف نام کی نہیں، اس کے کردار کی معرفت ہوگی، تو آپ کو آخرت میں یقین ہوگا کہ وہی آئیں گے جن کے کہنے پہ ہم نے زندگی گزاری. صرف نام نہیں لینا آپ نے، علی 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 علی، بے شک علی 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 کرنا بھی عبادت ہے، لیکن علی کے کردار کو پہچاننا عین عبادت ہے. اور واجب کمال یہ ہے اس کردار کو پہچان کر اس پہ عمل کیا جائے. نیچے سے آواز جو آ رہی ہے وہ آتی رہے گی. شاید آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے تو بس یہ کافی ہے، آپ نے صرف سمجھنا ہے. بھائی بس صرف مجھے کنسنٹریشن تھوڑی سی دیر سے اور زیادہ سے احمد نہیں، 15 سے 20 منٹ کے مزید مسائل پڑھنے. کہا کہ یہ منزلت آخرت سمجھنا کیسے آسان ہے، کیسے سمجھیں؟ تو معصوم ایک حدیث کا میں نے سہارا لیا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے جسم میں، ہر انسان کے وجود میں ایک شعلہ ہوتا ہے. وہ شعلہ کیا ہوتا ہے؟ تمام علی والے اس چیز کو جانتے ہوں گے. وہ شعلہ کیا ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں؟ وہ آپ کو برائی کی طرف بھڑکاتا ہے، برائی کی طرف بھڑکاتا ہے. ایک آپ کا کردار جو میں نے کہا صرف علی علی اللہ علی علی کرنا عبادت ہے بے شک، لیکن اوج کمال یہ ہے علی کے کردار کو پہچانا جائے، اور کمال اس میں یہ کہ اس کردار کو منوایا جائے. اپنے آپ کو منوائے کہ آپ علی کے ماننے والے ہیں. صرف آپ نے نعرے لگا کر لبیک یا حسین تھے کہ نہیں، بلکہ اوج کمال میں آئیے کردار سے منوائیے. پھر کہا کہ اس شعلے کو آپ کو دبانا ہے، یعنی پانی ڈالنا ہے. کیسے پانی ڈالیں گے؟ جب وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے آپ نے اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے. کہا کسی نے معصوم سے کہ مولا جب ہر چیز لوہے محفوظ میں محفوظ ہو گئی تو پھر ہمارا دعا مانگنے کا، ہمارا کسی کے لیے احسان کرنے کا، ہمارا کچھ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہی ہوگا جو ہونا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو دو طرح کے لوہے محفوظ ہیں، دو طرح کی چیزیں پروردگار عالم نے لوہے محفوظ میں لکھی. ایک وہ جو ثابت ہے اور ایک وہ جو ماہی ہے، یعنی ایک پرمیننٹ ہے ایک ٹیمپریری ہے. سادی زبان میں سمجھاؤں میں، ثابت کون سا ہے؟ وہ ثابت وہ ہے جو ہر چیز لوہے محفوظ میں سیم ہے، وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے. اب ماہی یعنی ٹیمپریری کون سی ہے؟ جس کو جو اریزیبل ہے، یعنی کہ جو بدل سکتی ہے. تو پوچھا کہ بھائی بدل کیسے سکتی ہے؟ جو محفوظ ہے تو وہ تو محفوظ ہے. کہا معصوم کے علاوہ ہر کسی کے لیے پروردگار عالم نے یہ ماہی والا لوہے محفوظ کھول کے رکھا ہے. کیوں کھول کے رکھا ہے؟ کہا 5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کے لیے، بندہ اگر یہ عمل کرے تو وہ لوہے محفوظ میں جو چیز آپ کے لیے لکھی ہے وہ بدل دی جائے گی. اگر کوئی پریشان حال ہے، اب وہ سوچے کہ شاید پروردگار عالم نے میری نصیب میں پریشانی لکھی. نہیں، پروردگار عالم آزمائش دے کے بتاتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے میرے پاس آتا ہے. آپ کا پریشانی میں پروردگار عالم سے قرب اختیار کرنا اس مالک برحق کو اتنا پسند آتا ہے کہ جو چاہتے ہیں آپ کو دے دیا جاتا ہے، جو چاہتے ہیں آپ کو دے دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں شرط یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. آپ کے لیے اب ایک انسان مانگے مجھے دبئی جانا ہے، دبئی جا رہا ہے. بھائی میں تو پاکستان میں رہ کے تھک گئی، دبئی چلی جاؤں گی تو میں یہاں کی جھنجھٹ سے آزاد ہو جاؤں گی. لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے دبئی جانا بہتر ہے یا کراچی میں رہنا ہی بہتر ہے. اگر ایک انسان مانگے اولاد دے دو، اولاد دے دو، وہ رب جانتا ہے کب دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیوں دینی ہے. نہ دے کر بھی اس کی نعمت ہوتی ہے، دے کر بھی اس کی نعمت ہوتی ہے. دے کے نعمت میں سوال جواب بھی ہے، نہ دے کے پروردگار عالم ہو سکتا ہے بہت کچھ دے دے، آپ کو بہت کچھ دے دے. وہ نہ دینا بھی کافی اس کی نعمت ہو جاتا ہے. تو کہا وہ 5 چیزیں کیا ہے جو آپ کے اعمال کو، آپ کی دعاؤں کو اریزیبل، آپ کے ہر کام کو اریزیبل کر دے. کہا وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کا صدقہ، آپ کا صلہ رحمی ہونا، اور آپ کا ولایت پہ عمل کرنا، کردار معصومین پہ عمل کرنا. وہ 5 چیزیں، صلہ رحمی، نماز، تقوی، ہر چیز آپ کو پتہ ہے. صلہ رحمی پہ خصوصاً زور دیا ہے معصوم نے. یہ صلہ رحمی ایسی ہے، میں چاہتی تھی کہ میں سب کے سامنے پڑھوں، بہت سارے لوگ نہیں آئے. صلہ رحمی ایسی ہے، صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا، اور ماں باپ میں سب سے پہلا حق ماں کا.
بہت معذرت کے ساتھ آج کل لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے وہ رسول کی حدیث کہ یہ وہ دور ہے کہ جب ایک شخص کا، ایک مرد کا قبلہ اس کی زوجائیں ہو جاتی ہیں. بہت معذرت کے ساتھ ماں کے قدموں میں جنت ایک مرد کی ہے اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں. لہٰذا بیوی شوہر کو راضی کرے اور بیٹا ماں کو راضی کرے اگر جنت چاہیے. یہاں رضامندی کسی اور کی ہوتی ہے، ناراضگی کسی اور سے کی جاتی ہے. یہ بڑا عجیب ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. میں بھی ایک عورت ہوں، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کچھ لوگوں کو برا لگے، لیکن یقین جانے صلہ رحمی میں سب سے پہلا حق آپ کی ماں کا ہے، پھر آپ کے باپ کا ہے، پھر آتی ہے اپنی فیملی. لیکن یقین جانے کس کو ناراض کر رہے ہیں آپ، کس کو بنا رہے ہیں. چل بات پڑھے بر محمد والے اب ایک شخص سے پوچھا گیا، اذان ہو رہی ہے، ایک شخص سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو اسرائیل ملے معراج کی رات. تو رسول نے کہا ہاں ملے. تو کہا آپ سے کیا گفتگو ہوئی تھی؟ میرے رسول نے فرمایا جانتے ہو چوتھے آسمان پہ میں نے اسرائیل کو دیکھا. ایک مرتبہ جب میں نے اسرائیل کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ اسرائیل مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی نظروں کو نیچے رکھے ہوئے ہیں. میں نے سوال کیا میرے سامنے کوئی خاص ہستی ہوگی اور میں اس سے ہم کلام ہونے کے بجائے اپنی نگاہوں کو زمین پہ رکھوں. ایک مرتبہ کائنات کے رسول سید الانبیاء سید المرسلین نے ایک مرتبہ سوال کیا اسرائیل آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہاتھوں کو جوڑا. کہا یا رسول اللہ میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں لیکن میری ایک ڈیوٹی ہے. کہا کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا میں اس درخت کو دیکھتا ہوں، اس کے پتوں کو دیکھتا ہوں، جس کے پتے کا نام نیچے گرتا ہے، یعنی جس پتے کا نام نیچے گرتا ہے، پتا گرتا ہے اس کے نام کا، میں اس کی جانب دیکھتا ہوں، شمال سے جنوب کی جانب دیکھتا ہوں، مغرب سے مشرق کی جانب دیکھتا ہوں. اس دوران اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کے بھائی کی ولایت رکھتا ہے، آپ کے بھائی کو مانتا ہے، تو میں اس کی روح قبض کرنے میں ایک جو ہے نرم گوشی اختیار کر لیتا ہوں. کہا اچھا. کہا اور جو نہیں رکھتا؟ کہا پھر اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بتا دیا کہ بھائی کیا انجام ہے. کہا اس کی جو نزع کی حالت ہوتی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے. اس روایت سے مجھے معلوم ہوا علی کی ولایت رکھنے والوں کی نزع آسان ہو جاتی ہے، نزع آسان ہو جاتی. کہا اچھا جو ولایت علی رکھتا ہے تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ کہا آپ کے اور آپ کے بھائی کے ماننے والوں کو میں کیا کرتا ہوں، جنت کا ایک پھول لاتا ہوں، ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ پھول کی خوشبو کو سونگھتے ہیں. ایک مرتبہ وہ پھول کی خوشبو کو سونگھتے، یہ پھول کی خوشبو سونگھتے 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 ان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے. کہا اچھا. کہا تو پھر وہ جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں وہ کیوں روتے ہیں؟ کہا جب وہ لوگ روتے ہیں تو یا رسول اللہ میں آپ سے اپنے دل کا ایک حال کہوں، اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک سبق ہے، اس لیے میں نے سوچا اس روایت کو پڑھتی ہوں. کہا کہ یہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی رو رہا ہوتا ہے میں ہنستا ہوں. اس لیے ہنستا ہوں کہ اگر ایک ماں رو رہی ہے ہائے میرا بیٹا، ایک بیٹا رو رہا ہے ہائے میری ماں، ایک بیٹا رو رہا ہے ہائے میرا باپ، ایک بہن رو رہی ہے ہائے میرا بھائی، اور کوئی اگر یہ روئے ہائے میری ماں، تو میں اس وقت ان کے ضمیر میں ایک بات ڈال کے آتا ہوں ہائے میرا باپ، ہائے میری ماں، ہائے میرا بہن، ہائے میرا بچہ، ہائے میں کرنا سیکھو، ہائے میں کرنا سیکھو. صرف دوسروں پہ مت رہو. جبھی کیوں کہتے ہیں موت جو ہے آپ کو سبق دیتی ہے. جب آپ کسی کے انتقال پہ جاتے ہیں، جب آپ کفن دفن کا پورا مراحل دیکھتے ہیں، جب کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، جب وہ شور و غل رونا دیکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے. وہ جو موت یاد آتی ہے وہ آپ کے اعمالوں کو سدھار دیتی ہے. وہ جو اعمالوں کو سدھار دیتی ہے، تو مولا نے کہا تھا نا کہ موت نعمت ہے، تو موت وہ نعمت ہے جو آپ کے ضمیر کو یہ جگاتی ہے کہ کل آپ کو بھی جانا ہے، کل آپ کو بھی آنا ہے. یہ وہ طریقہ. اور پھر کسی نے مولا سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ مولا مولا اگر کوئی شخص چلا جائے دنیا سے
عموماً لوگ کہتے ہیں نا وہ چلا گیا، ہم اس کی اصال کے لیے کریں تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ضروری نہیں کہ جو آج جا رہا ہے ہم اس کے اصال کے لیے کچھ کر کے بھیجیں. خصوصاً میں نے اس چیز کو، آخرت کی منزلت کو اور اصال کرنے کے جو جز ہے ان کو بتانے کے لیے میں نے خصوصاً یہ آج کا دن اس لیے مخصوص کیا کہ ایک تو چہلم کی مجلس ہے. اس دن یعنی اکثر لوگ سوئے اب چہلم جمائی اس میں تھوڑا موت کو یاد رکھتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں اگر یہ فضائل، یہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں، یہ احکامات پہنچ جائیں تو آپ لوگ ذہن نشین کر لیں گے. پورے سال آپ ماشاءاللہ سے فضائل اہل بیت سنتے ہیں. فضائل اہل بیت تو اس درس سے وابستہ ہے، آپ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے. لیکن وہ طریقے بھی ہمیں معلوم ہو کہ جب کوئی ہمارا مرحوم مر جائے تو ہم کس طرح اس کو اصال پہنچائیں. تو مولا رسول کائنات فرماتے ہیں کہ جانتے ہو فلاں صحابی کا تذکرہ کیا کہ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک سورت پڑھ رہا تھا، اور جانتے ہو اس درخت کے نیچے کسی کی قبر تھی. کہاں کون تھا وہ؟ کہا وہ شخص جناب ابراہیم کے زمانے کا تھا، جناب ابراہیم کے زمانے کا تھا. تمہاری وہ سورہ پڑھنے سے اس کی اتنی پرانا، ایک ایسا پرانا شخص، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے. کہا مولا کون سی سورت تھی؟ کہا وہ سورہ ملک تھی. جانتے ہو جب یہ کسی کی قبر کے پاس پڑا جائے تو تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب پوچھنے والے نے سوال کیا اگر وہ آپ کے بھائی کی ولایت نہ رکھتا ہو؟ یہ تھا سوال. اگر پوری توجہ چاہیے مجھے. اگر وہ آپ کے بھائی کی ولایت نہ رکھتا ہو، آپ نے کہا اس کے اتنے پرانے گناہ معاف ہو گئے، اگر وہ آپ کے بھائی کی ولایت نہ رکھتا ہو تو قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہہ دیا. اتنا خوبصورت جملہ کہا جانتے ہو جیسے کہ اے سی چلتا ہے، اگر کوئی صاحب صحت ہو، صحت یافتہ ہو، طبیعت صحیح ہے تو وہ اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور یہی کوئی کمزور انسان بیٹھ جائے اس اے سی میں تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے. کہا ایسے ولایت رکھنے والوں کے سامنے تم قرآن کو پڑھو گے وہ ان کے لیے نعمت بن جائے گی، اور اسی صورت کو پڑھو گے تو عذاب بن جائے گا، عذاب بن جائے گا. کہا اچھا، بس یہ پوچھا. کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں. کہا اور یہ ایک شخص سے ہی پڑھا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب بخشش ہو جائے گی، سارے مومن وہاں بخش دیے جائیں گے. کہا نہیں، یہ ایک ایسا اسپرے ہے، سورہ ملک ایک ایسا بلیسنگ اسپرے ہے جو پورے قبرستان میں جتنے مرحوم ہیں اور تمام مرحومین جو ولایت کو ماننے والے تھے ان سب کو فائدہ پہنچائے گی. یہ ہے سورہ ملک، یہ ہے سورہ ملک کی فضیلت. تو یہ ہے سورہ ملک کی فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب کسی کے لیے پڑھی جائے تو اس کی زندگی میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو وہ معاف ہو جائیں گے. اتنے نقصانات ہیں ہمیں معصومین سے ملتے ہیں، کئی سورہ یاسین کا ہمیں ملتا ہے، کئی سورہ فاتحہ کا ملتا ہے. اسی لیے سورہ ملک کو میں نے رکھا کہ ایک سورت ایسی جس کا ڈیوریشن میرے خیال سے بار پڑھ لیں، خصوصاً شب جمعہ پڑھ لیں. ویسے بھی سورہ ملک کو شب جمعہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں شب جمعہ سورہ ملک پڑھا جائے وہاں پر نظر کی حالت میں ایک شخص کی کتنی آسانی ہے، موت کے بعد قبر میں منور ہوگی اور وہ اس گھر میں کبھی فکر و فاقہ کی شکایت نہیں آئے گی. یہ آپ اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے ہر صورت کی، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر آ کے پڑھ کے چلے گئی کہیں یہ معصومین کی روایت ہے، اتھینٹک ہے، یہ لازمی لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ صورت کہ جب بھی دیکھیں آج کسی کے چہلوں پہ ہم آئے ہیں، کل کو ہمیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے یہاں سے آفس جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، تھوڑا سا درس کا ایک جملہ ہے یہ، اگر ہم چلتے پھرتے بک اپنے ایک ساتھ رکھی. میں تو خصوصاً یہ معصوم کی روایت بھی ہے کہ اپنے ساتھ ایک قرآن رکھو. قرآن رکھنا مشکل لیکن ایک چھوٹی سی مستجاب کتابوں کی دعا آتی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں کی دعا آتی ہے تو آپ وہ اپنے ساتھ رکھیں. مرد حضرات کو کہا جاتا ہے پاکٹ میں رکھیے، فیمیل اپنے بیگ میں رکھ سکتی ہے. لہٰذا اپنے ساتھ رکھیے اور راستے میں چلتے پھرتے آپ ایک دعا پڑھ سکتے ہیں، آپ کا راستہ بھی جو ہے آسان ہو جائے، سفر میں کوئی مشکل نہ آئے. اور پھر آپ کسی مرحوم کو اصال کر دیں تو یقین جانیے جب آپ اس کی پریشانی کو حل کر دیں گے وہ وہاں سے آپ کو جو دعا دے گا وہ آپ کی بگڑی بنا دے گا. کیوں؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں، چھٹے امام کا ایک اور تذکرہ کرو کہ امام چھٹے امام کہتے ہیں کہ جانتے ہو جب تم کوئی عمل کرتے ہو نا وہ تمہیں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار ملتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟
آپ نے مجھے پانی پلایا، آپ نے کسی کو پانی پلایا، آپ نے چڑیوں کے لیے پانی یا باجرہ رکھ دیا، وہ آپ کو ایک بار کی جزا نہیں دے گا، 3 بار کی دے گا۔ معصوم نے فرمایا تم دنیا میں ایک عمل کرتے ہو، دنیا میں پہلے تمہیں اس کا 25% ملتا ہے، پھر برزخ میں اس کا 50% ملتا ہے، پھر آخرت میں اس کا 100% ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھی تم نے ایک کی، وہ رحمان ایسا، رب العالمین ایسا کہ تمہیں 3 دفعہ پلٹائے گا، دنیا میں بھی اس کی جزا دے رہا ہے، برزخ میں بھی دے رہا ہے، آخرت میں بھی دے رہا ہے۔ تو ایک نیکی ایسی کرو کہ جو تمہاری دنیا بھی ثواب دے، آخرت بھی ثواب دے۔ اور وہ جو مرحوم ہے، تنہا رہ گیا ہے، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا تمہارا ایک عمل اس کی پریشانیوں کو جو ہے وہ آسان کر سکتا ہے، اور وہ وہاں رہ کے جب دعا کرے گا، یقیناً وہ پروردگار عالم تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا، تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ آج تذکرہ کرنا ہے مجھے ایک ایسی مستور کا، اس کا نام زینب ہے۔ خصوصاً میں نے جناب زینب کے مصائب پڑھنے کو کہا تھا، جب تدیر نے مجھ سے پوچھا، اس لیے کہ زینب کا کردار وہ ہے، فاطمہ الزہرا کا کردار وہ ہے کہ ماں کی محبت دیکھنی ہے تو فاطمہ میں دیکھنی ہے، بیٹی کا پیار دیکھنا ہے تو فاطمہ الزہرا میں دیکھنا ہے، زوجہ کیسی ہونی چاہیے فاطمہ الزہرا کو دیکھو، لیکن ایک خاتون کو بہن کیسا ہونا چاہیے یہ کوئی زینب کبریٰ سے پوچھے، زینب کبریٰ سے پوچھے کہ جب ماں بھرے دربار سے آئی تھی نا، ابھی زینب کا سن بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آئی، حسین پوچھتے ہیں اماں حق مل گیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، حسین بہت محبوب ہے، حسین کو چھوڑا، حسن کو چھوڑا، دہلی کو پار کیا، دہلیز کو پار کیا، دوڑتی ہوئی نگاہیں فاطمہ کی زینب کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ زینب کی شانوں کو پیار کیا، زینب میں صحابی کے دربار سے آئی ہوں، تو شرابی کے دربار میں جائے گی، جس بچی کو کم سنی میں یہ بتا دیا جائے کہ وہ شرابی کے دربار میں جائے گی، ابھی عالم بلوغت میں آئی ہے، بہن کے سامنے باپ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور 40 ہجری شروع ہوئی، علی ابن ابی طالب کوفے کے بازاروں میں زینب کو لے کے جاتے ہیں، ایک جانب حسین کو کھڑا کرتے ہیں، ایک جانب عباس کو کھڑا کرتے ہیں، ارے زینب سے کوفے کے بازار میں رات کی تاریکی میں پیدل چلنے کو کہتے ہیں۔ زینب ایک جملہ کہتی ہے، جب میں یہ جملہ پڑھتی ہوں میرے دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے، باپ تو وہ ہوتے ہیں، بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاتے ہیں، یہ کائنات کا پہلا باپ ہے جو کوفے اور بازاروں میں بہن نے کہا، بابا بیٹیوں کو گھر کے کام کرنا سکھائے جاتے ہیں، کام کاج سکھائے جاتے ہیں، آپ انہیں پیدل چلنا سکھا رہے ہیں، وہ بھی کوفے اور شام کے بازار جہاں خاندانی لڑکیاں دن کی تاریخی میں نہ آپ مجھے رات کی تاریخی میں لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا نا، کہا زینب یہاں سے پیدل چلنا ہوگا، پتھر برسائے جائیں گے، شرابی کا دربار ہوگا، ارے تماش بین ہوگے۔ یہ بھی سن لیا زینب نے یہ بھی سن لیا، یہ بھی کہا عباس سے، کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا مجال کسی کی مجھے پیدل چلائے، لیکن زینب نے یہ ذہن نشین کر لیا، چاہنے والے باپ نے کہا تھا شرابی کے دربار میں جاؤں گی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب حسین عاشور کے دن سب کو ایک ایک اقربا کو، انصار کو، صحابہ کو لے کے جا رہے ہیں نا، یہ زینب آئی، آ کے اپنے دونوں بیٹوں کو اور محبت کو آگے بڑھایا، ایک مرتبہ بھائی پہ قربان کیا، کہا یہ نہ دیکھوں کہ اکبر پہلے جائے، ارے ہر بہن کو بھائی اور بھائی کے بعد اس کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب ایک بہن اپنے بھائی کی اولاد کو دیکھتی ہے نا، اسے اپنے بچپن کے وقت کو یاد آتا ہے، جیسے میں اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی ایسے اس کی اولاد سے پیار کرتی، جب اپنے چھوٹے بھتیجے کو، خصوصاً بھتیجوں کو آغوش میں لیتی ہے، اپنے بھائی کا بچپن کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا، اور محبت تم میرے بھائی پہ قربان، تم میرے بھائی پہ قربان، کہا جب اور محبت کے لاشیں آئے، زینب نے نہیں دیکھا، یہ دربار سے واپس آئی، زینب نے نہیں دیکھا، ایک وقت آیا جب مدینے میں واپس آئی نا، دوڑتی ہوئی زینب اور محبت کے حجرے